کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ کہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا، نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب، آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا. 40 برس گھر سے جدا رہے، پھر تہمت لگی، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، پھر جیل 309 سال، بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف جب بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے گا. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا، عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گئے، مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش ہو، خاموش. صبر پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دو، اپنے گھر والے ملا دو، کل مجھے بتا دو. پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنے حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. تو جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. کیا عاجزی ان کلمات. جناب لائے تو کچھ نہیں ہے، بھائی یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں. میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں،
کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے. مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے؟ کیوں لوگوں کے دل توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں؟ اسے ٹوٹنے دو. اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو. اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی. اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دے گی. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو، دوسرے کو مت ٹوٹنے دو. اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی ہے. یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے. یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف واخيه اذ انتم عامدون. اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہوتے میرے اگوں، لگ گیا نا پتا تو انہوں. تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو. یہ کہنا تھا. قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا. تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا. یہ کہنا تھا. واہ واہ یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤ. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی. آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا. یہ ہے ہمارا محاورہ. تو عربی میں حل. میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں. ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے. تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، نادانی میں ہو